مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنا جانتے ہیں اور نتیجے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید۔ اے اہل روم، اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرنے پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بدکار منکر پر سخت تعجب ہے، کل وہ نطفے کی صورت میں تھا اور کل وہ مردہ بن جائے گا۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے، اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے۔ اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ منفی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا معمول ہوتا ہے اور ایجابی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا عامل۔ انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ مشکلات کی ٹھوکریں اس خزانے کو اندر سے باہر لے آتی ہیں۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے۔ کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنا برا کیے بغیر دوسرے کا برا کر سکے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا اور تمام غیر موجود۔ دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ لالچ سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو، تم اس پر قدرت نہ رکھتے ہو تو اس کی ذمہ داری اپنے سر کبھی نہ لو۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ مرید کو محبت الہی اسی قدر حاصل ہوتی ہے جس قدر وہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو دشمنی پر ابھارتی ہے۔ تمہاری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے
تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔